بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ہارمونز کا اوور ویو ڈسکس کریں گے کہ ہارمونز کون کون سی ٹائپس کے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہارمونز کی ضرورت پڑتی ہے باڈی میں، کیا کیا فنکشنز ہیں ہارمونز کے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایولوشن میں جب پیرازوا سے میٹازوا بنے، یعنی کہ ایسے اینیملز جن کے پاس ڈفرینشیٹڈ ٹیشوز ہوتے ہیں میٹازوا کہلاتے ہیں، ان کے پاس الگ الگ آرگنز ہیں یا ٹیشوز ہیں اسپیشلائزڈ فنکشن کرنے کے لیے۔ اب باڈی میں جیسے کہ انسان ہے، انسان میں کوئی فنکشن کڈنی کر رہا ہے، کوئی ہارٹ کر رہا ہے، کوئی لنگز کر رہے ہیں، اس طرح بہت دور دور جو ٹیشوز ہیں وہ موجود ہیں، ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ تو ان کی اسپیشل کوآرڈینیٹڈ ورکنگ کے لیے کچھ میسنجرز کی ضرورت ہوتی ہے، کیمیکل میسنجرز کی، جو ایک آرگن سے دوسرے آرگن تک جائے، یعنی ایک ٹیشو سے دوسرے ٹیشو تک جائے اور ان ٹیشوز کو کنٹرول کر سکے اور سنکرونائز کر سکے، ایک دوسرے کے مطابق چلا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے کیمیکل میسنجرز یا ریگولیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں کیمیکل میسنجرز کی۔ سب سے پہلے ہے انٹرا سیلولر میسنجر۔ انٹرا سیلولر میسنجر میں ایگزامپل ہے کیلشیم کی سائیکلک گوانوسین مونوفاسفیٹ، سائیکلک ایڈینوسین مونوفاسفیٹ۔ انٹرا سیلولر میسنجر سیل کے اندر ہی بنتے ہیں اور ان کا فنکشن سیل کے اندر ہی ہوتا ہے، اسی سیل کے اندر۔ موڈ آف ایکشن ہوگا اس کا ریگولیشن آف انٹرا سیلولر ریئیکشنز، فاسفورائلیشن آف انزائمز۔ سیکنڈ میسنجر کلاس ہے جو کہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں۔ نرو سیل ان کا اوریجن ہے، یعنی کہ نرو سیل ان کو بناتے ہیں اور یہ سائنیپٹک ٹرانسمیشن کرتے ہیں، شارٹ ڈسٹینسز تک یہ کنڈکٹ ہوتے ہیں کیمیکلز، جیسے کہ ایسیٹائل کولین، سیروٹونین، نور ایپینیفرین وغیرہ۔ نیکسٹ ہے نیورو ماڈیولیٹرز، جو کہ نرو سیل پروڈیوس کرتے ہیں، آلٹریشن کرتے ہیں رسپونسز کی دوسرے چینلز کی سٹیمولائی کی وجہ سے، ماڈیولیٹ کرتے ہیں چینلز کو، نور ایپینیفرین، نیورو پیپٹائڈز وغیرہ۔ نیکسٹ نیورو ہارمونز، نرو سیل پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے، اور ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ٹراپک ہوتا ہے، مطلب دوسرے ہارمونز کے اوپر یہ افیکٹ کرتے ہیں، دوسرے ہارمون کی پروڈکشن کے لیے کام کرتے ہیں یا انہیبیشن کے لیے۔ اس بات کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹراپک، ٹرافک اور ٹراپن یہ تینوں چیزیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ بہرحال اس کی ایگزامپل ہے ورٹیبریٹ نیورو ہائپوفائزل ہارمونز، آرتھروپوڈ میں ڈیولپمنٹل ہارمونز ہیں۔ زیادہ تر آرتھروپوڈ کا پورا ایک ٹاپک پڑھیں گے کہ ان کے اندر نروس سسٹم ہی ہارمونز کو پروڈیوس کرتا ہے جو ڈیولپمنٹ کا باعث بنتے ہیں، جیسے کہ ایکڈائسون اور جیوینائل ہارمونز، جتنے بھی جیوینائل 1 2 3 وغیرہ۔ نیکسٹ ہے گلینڈیولر ہارمونز، جن کو کوئی گلینڈز پروڈیوس کرتے ہیں، نان نیورل اینڈوکرائن ٹیشو، نرو کے علاوہ، نیورونز کے علاوہ کوئی ٹیشوز ہوں گے جو انہیں پروڈیوس کریں گے گلینڈولر ہارمونز کو۔ اینڈوکرائن فنکشن ان کا ٹرانسپورٹیشن کی مدد سے ہوگا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ٹارگیٹڈ آرگنز تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ ایپینیفرین بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے، اور ایکڈائسون، جیوینائل ہارمون، یہ سارے فنکشن کے لحاظ سے ہم یہاں پر ایگزامپل کے طور پر یوز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک جگہ بنتے ہیں اور پوری باڈی میں یہ پھیل جاتے ہیں، اس وجہ سے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایگزامپل صرف ایک ہی کلاس کے انڈر آئے گی، ایک ایگزامپل کئی کلاسز کے انڈر آ سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر موڈ آف ایکشن۔ لوکل ہارمونز جو کسی ایریا میں بنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے آس پاس والے ایریاز میں ایکشن کرتے ہیں، یعنی پیراکرائن ہوتے ہیں، یہ
اس بات کو بھی بعد میں ڈسکس کریں گے کہ پیراکرائن آٹوکرائن وغیرہ میں کیا ڈیفرنس ہے۔ ان کی ایگزامپل ہے پروسٹاگلینڈنز، فیرومونز باڈی سے باہر یہ ریلیز ہوتے ہیں۔ گلینڈز کی اوپننگ باہر ہوتی ہے، جیسے کہ سویٹ کے اندر کوئی کیمیکلز آ جائیں، تو یہ دو طرح کی ایک طرح کی اسپیشی کے درمیان یہ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ بومبائی کول انزائم ایک ہارمون اس کا ایگزامپل ہے۔ فیرومونز اکثر اینیملز جو ہیں وہ جیسے کہ موتھ ہیں، پروانے وغیرہ ہیں، یہ بہت کئی کلومیٹر تک ہوا میں کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں فیرومونز، جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ انڈیویجولز اٹریکٹ ہوتے ہیں میل یا فیمیل پر۔ تو یہ پورا میٹنگ کے اندر بھی پروسیس ہے ان کا۔ اب یہ جو ہارمونز ہیں ان کو ویریس آرگن سیکریٹ کرتے ہیں اور ٹارگیٹڈ سیلز تک چلے جاتے ہیں فنکشن کرنے کے لیے۔ وہاں پر کوئی ایسی پروٹین موجود ہوتی ہے جو ان کو ریسیو کر لیتی ہے، جس کو ریسیپٹر پروٹین کہہ سکتے ہیں، یعنی ٹارگیٹڈ سیل کے پاس کوئی ریسیپٹر پروٹین ہوگی۔ باقی اس کی جو ریڈنگ ہے وہ ٹاپک کی آپ کریں گے، جو مین باتیں ہیں وہ میں ریڈ کر رہا ہوں۔ اینڈوکرائن سسٹم کا اوور ویو ہے نیکسٹ۔ اینڈوکرائن سسٹم ایسا سسٹم ہے جو کہ گلینڈز پر مشتمل ہے، ہارمونز کو پروڈیوس کرتے ہیں گلینڈز، یعنی کیمیکل میسنجرز کو پروڈیوس کرتے ہیں یہ گلینڈز، اور پوری باڈی میں پھیلا دیتے ہیں بلڈ کی سرکولیشن میں۔ اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن میں یہ ڈیفرنس ہے کہ اینڈوکرائن جو ہوتے ہیں بلڈ سرکولیشن میں وداؤٹ ڈکٹڈ ریلیز ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ بنتے ہی، اور جو ایگزوکرائن ہوتے ہیں وہ ڈکٹ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں موڈ آف ایکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ ہارمونز آر سینتھسائزڈ by specific tissues or glands. Hormones are secreted into bloodstream which carries them to their site of action. Hormones change the activities of targeted tissues or organs. یہ پورا اوور ویو ہے اینڈوکرائن سسٹم کا کہ یہ تین باتیں ہیں۔ اینڈوکرائن سسٹم میں ہارمون بنتے ہیں، ہارمون بلڈ سٹریم کے ذریعے سائٹ آف ایکشن تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر ٹارگیٹڈ ٹیشوز کی فنکشننگ کو چینج کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کیمیکل ٹائپس اینڈ جنرل فنکشنز آف ہارمونز۔ کیمیکل کون سی ٹائپس ہیں ہارمونز کی؟ سب سے پہلے ہے امائنز، جیسے کہ ایپینیفرین، نور ایپینیفرین وغیرہ۔ دوسرے ہیں پروسٹاگلینڈنز، سائیکلک انسیچوریٹڈ ہائیڈروکسی فیٹی ایسڈز ہیں جن کے اندر 20 to 30 کاربن فیٹی ایسڈ چین ہوگی۔ اسٹیرائڈ ہارمونز، اسٹیرائڈ کے ڈیریویٹیوز ہیں سارے، جیسے ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹروجن وغیرہ۔ پیپٹائڈ اور پروٹین ہارمونز ہیں جیسے کہ انسولین ہے۔ کمپلیکس ہارمونز ہیں جو ایگزامپل دی گئی ہیں کچھ ڈایاگرام کی۔ امائن کی ایگزامپل ہے ایپینیفرین، اس کے اندر امائن گروپ بھی نظر آ رہا ہوگا اس پوائنٹ پر، اور پروسٹاگلینڈن ہے اس ڈایاگرام میں۔ اسٹیرائڈ میں ٹیسٹوسٹیرون کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے، اور پیپٹائڈ ہارمونز کی ایگزامپل انسولین دی گئی ہے۔ انسولین کا کمپلیٹ سٹرکچر اس کے اندر بووائن انسولین کا، جو کہ یہ کیٹلز ہیں، کاؤ وغیرہ، ان کی جو انسولین ہے تھوڑا سا سیکوینس چینج ہوتا ہے، باقی سارا تقریباً ملتا جلتا سیکوینس ہے۔ ڈائی سلفائڈ بریجز بھی دکھائے گئے ہیں اس پوائنٹ پر ہیں 6th اور 11th کے درمیان، اور ادھر سے 7th کے درمیان ہے، یہاں پر 20 اور 19 کے درمیان ڈائی سلفائڈ بریج، یعنی کہ اس کا سیکنڈری سٹرکچر ہمیں یہ دکھایا گیا ہے۔
اب بات کرتے ہیں ٹروپک اور ٹروپن کے بارے میں۔ ٹروفک ہارمونز ایسے ہارمونز کو کہا جاتا ہے جن کا کوئی ڈائریکٹ گروتھ کے اندر انٹریکشن ہو، مطلب جن کی وجہ سے گروتھ پر افیکٹ پڑتا ہو، وہ ٹروفک ہارمونز ہیں وہ۔ اور ٹروپک ہارمون ایسے ہارمونز ہیں جو دوسرے ہارمونز کی سیکریشن کو کنٹرول کرتے ہوں، ٹروفک کہلائیں گے۔ اور ٹروپن جو ہوتے ہیں وہ ہائپوتھیلمس سے ریلیز ہونے والے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جو ہارمونز کو فنکشن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ ٹروپنز ہوتے ہیں، ٹروپنز۔ تو یہ تین ٹرمز ہیں، ٹروفک جو گروتھ سے ریلیٹڈ، ٹروپک جو دوسرے ہارمونز کی سیکریشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ٹروپن جو ہوتے ہیں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہائپوتھیلمس ریلیز کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار جو ٹروپن اور ٹروپک ان کو اکثر ایک ہی جگہ پر یوز کر لیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی ریگولیشن آف ہارمون سیکریشن۔ ہارمونز کو کس ٹائم پر زیادہ سیکریٹ ہونا ہے اور کس ٹائم پر کم سیکریٹ ہونا ہے، یہ سارا پروسیس کنٹرولڈ فارم میں ہوتا ہے۔ نارمل ریسٹ کنڈیشن پہ ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں تھوڑی اماؤنٹ میں یا پھر زیادہ اماؤنٹ میں، تو یہ چیز جو کنٹرول ہوتی ہے یہ نیورو ہارمونز کے ذریعے ہے، جو ہمارے نیوروکرائن سسٹم سے آ رہی ہوں گی، نیورو اینڈوکرائن سسٹم سے جو ٹروپک فیکٹرز ہیں جو وہ آ کر کنٹرول کریں گے۔ بہرحال کنٹرول کے لیے فیڈ بیک میکنزم ہے، پڑھ چکے ہوں گے ہمیشہ سے یہ نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم اور پوزیٹیو فیڈ بیک میکنزم۔ جب ایک ہارمون بڑھتا ہے تو دوسرے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے افیکٹ کی وجہ سے دوسرا بھی بڑھ رہا ہے تو یہ پوزیٹیو فیڈ بیک ہے، ایک کے بڑھنے سے دوسرا کم ہو رہا ہے تو یہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ اور نئی باتیں ہیں یہاں پر، شارٹ لوپ فیڈ بیک اور لانگ لوپ فیڈ بیک۔ اب ہم اس ڈائیگرام میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہارمون ہے ہمارے پاس بنانے کے لیے اینڈوکرائن ٹیشو۔ اگر فرض کریں یہ ایک ہارمون بناتا ہے، وہ ہارمون دوسرے ٹیشو کے فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اس طرح کی کنڈیشن کو کہیں گے اوپن لوپ۔ اوپن لوپ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد دوبارہ سے اے ٹیشو کے افیکٹ کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ اور یہاں پر پوزیٹیو کا سائن نظر آ رہا ہے جس کا مطلب ہے پوزیٹیو فیڈ بیک، یعنی کہ اینڈوکرائن ٹیشو اے اپنے ہارمون کو پہنچا رہا ہے ڈی ٹیشو کے پاس، اور یہ اوپن لوپ سسٹم ہے، اوپن لوپ فیڈ بیک ہے، دوبارہ سے ادھر سے کوئی فیڈ بیک واپس نہیں آ رہا، اس وجہ سے اوپن لوپ ہے یہ۔ اور دوسرا ہے شارٹ کلوز لوپ کی ٹائپ ہے، شارٹ لوپ اور لانگ لوپ۔ اس کے اندر ادھر سے ہارمون جا رہا ہے، پوزیٹیو فیڈ بیک پرووائڈ کر رہا ہے، پھر ہارمون واپس آ رہا ہے جو اس بی اینڈوکرائن ٹیشو سے، وہ اس کی سیکریشن کو کم کروائے گا جب یہ اینڈوکرائن ٹیشو زیادہ فنکشن کرنے لگے گا۔ ایک نارمل سا جو یہاں پر نیگیٹو فیڈ بیک کا پروسیس ہے، اس لیے یہاں پر نیگیٹو کا سائن لگایا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں نیگیٹو کا سائن ہے۔ اب یہاں پر ایک ٹیشو انوالو ہے درمیان میں، یہ والا اینڈوکرائن ٹیشو، اور واپس اسی کا ہی ہارمون ادھر آ رہا ہے، سگنل آ رہا ہے تاکہ ان پٹ کو ادھر سے کم کیا جا سکے، تو شارٹ لوپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک سے زیادہ، جیسے یہاں پر ایک ٹیشو آیا، اس نے اس کو پوزیٹیو فیڈ بیک دیا، پھر اس کے بعد نیگیٹو فیڈ بیک ادھر سے آ رہا ہے، درمیان میں ایک اور ٹیشو یہ والا انوالو ہو گیا، تو یہ لانگ لوپ مطلب ہے دوبارہ سے اکٹھے ہونا، یہاں پر لانگ لوپ بن گیا، لانگ لوپ فیڈ بیک۔ تو اس طرح سے نیگیٹو اور پوزیٹیو فیڈ بیک کے آگے مزید جو ڈیٹیل ہیں وہ اوپن لوپ اور کلوز لوپ کی شارٹ لوپ فارم اور لانگ لوپ فارمز ہیں، جس کے ذریعے
ہارمونز کی پروڈکشن ہے جو، یعنی ان کی جو سیکریشنز ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے باڈی میں۔